یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ اور سب سے بڑا دین جو دشمن کے سامنے رکاوٹ تھا وہ اسلام تھا، کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ امریکہ کے سامنے، مغربی طاقتوں کے سامنے اگر کوئی دین ان کے لیے باعث خطرہ تھا، جب نتنیاہو اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے ان 3 ممالک کا نام لو، ان 3 ممالک کا نام لو جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، 3 ممالک کا نام لو، اس نے تینوں مرتبہ کہا ایران ایران ایران۔ سوال یہ ہے، یہ کیوں نہیں کہا پاکستان؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سعودی عرب؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ملیشیا؟ یہ ہمارا ملک ہے نا، ہم اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نام نہیں لے رہا، حالانکہ لینا چاہیے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر اسرائیل کو ہے تو پاکستان کے ایٹم بم سے ہے، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے، دشمن کہہ رہا ہے مجھے خطرہ نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے خطرہ نہیں ہے؟ اسے پتا ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو میں نے میڈیا پاکستان میں چلا دیا ہے، یہ ٹیلی ویژن سیکولر مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، قرآن سننا چاہے قرآن کا چینل، فلم دیکھنا چاہے فلم کا چینل، گانا سننا چاہے گانے کا چینل، درس سننا چاہے درس۔ اسے کہتے ہیں سیکولرزم، یعنی مندر بھی ہو، مسجد بھی ہو، نماز بھی ہو، ڈانس بھی ہو، گانا بھی ہو اور حسین کا نوحہ بھی ہو۔ 11 مہینے بندہ ماڈلنگ کرے، محرم کے مہینے میں نوح خان بن جائے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سیکولرزم ہے نا، کہ میں 10 دن کا مسلمان بنوں گا اور 11 مہینے مسلمان نہیں رہوں گا۔ مجھے حسین کی مجلس میں حلیہ تو حسینی ہے، لیکن میری شادیوں میں آ جاؤ تو لگتا ہے کوئی انڈیا کی فنکشن چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ڈانس چل رہا ہے، مکس گیدرنگ چل رہی ہے۔ یہ دین حسین کا دین نہیں تھا، یہ دین علی کا دین نہیں تھا۔ اسی لیے امریکہ کو اس ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس ملک سے خطرہ تب ہوگا جب اس ملک میں وہی نظریہ جو نظریہ اسلام تھا، وہی نظریہ جو نظریہ پاکستان حقیقت میں تھا، کہ جس نظریے کو اس ملک میں اپلائی کرنا، جب تک دین لوگوں پر اپلائی نہیں ہوگا، جس ملک کی صبح ہوتی ہے اور آفیسر یہی سوچتا ہے کہ آج مجھے رشوت لینی کتنی ہے، اور کام کروانے والا یہ سوچتا ہے مجھے دینی کتنی ہے، جس ملک میں چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر کا ذہن کرپٹ بن جائے، جس کے ذہن میں اللہ کی دشمنی آ جائے، جس کے ذہن میں سود کا نظام آ جائے، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ آ جائے، پھر ان پیٹوں سے کبھی بھی حسینی بچے پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک نظام کو نہیں بدلو گے، نظام کا مطلب ہے جب تک اسلامی تہذیب کو نافذ نہیں کرو گے، جب تک حیا کو عروج پہ نہیں چڑھاؤ گے۔ ہم نے ایک سینسر بورڈ بنایا ہوا ہے کہ بھائی شراب کو نہیں دکھانا، بد حجابی کو نہیں دکھانا، عریانی کو نہیں دکھانا، اور یہ سینسر بورڈ کرتا کیا ہے ڈراموں میں؟ جناب شراب پی رہے ہیں اس کو تھوڑا بلر کر دیتا ہے، بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے، یعنی دیکھو لیکن دیکھنا منع ہے۔ ڈرامہ دیکھو، پورے ڈرامے میں 2 سین بھی ایسے آ جائے نا، اس بچے کے ذہن میں یہ اثر کیا رکھتا ہے، اس کے سب کانشیس میں چیز پڑی جاتی ہے کہ شراب پینا بری بات نہیں ہے۔ ہم چھوٹے تھے دکھاتے تھے باپ بچے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، پی ٹی وی پہ بچہ پینسل اٹھاتا ہے، منہ پہ رکھتا ہے اور سگریٹ دکھانا، پینسل کو آگ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بچپن سے وہ پی ٹی وی ہمیں سکھاتی تھی کہ اگر بچے کے سامنے یہ عمل کرو گے تو بچہ سگریٹ پینا سیکھ جائے گا، لیکن آج کی ٹی وی میں وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نظریے پاکستان کو بھول چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے نہ قرآن کا نظریہ ہے نہ پاکستان کا نظریہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے لیے اگر نظریہ رکھتا ہے اور ہمارے لیے جو جدید دین ہے وہ ٹی وی کا دین ہے۔ کیوں؟ سودی نظام تو آ چکا، حکمران اور حکمرانوں کے بینچز سے اور ان کے لاؤنچز سے اور کمروں سے شراب کی بوتلیں تو نکلتی ہیں۔ 3 بڑی رکاوٹیں تھی اسلام میں۔ اسلام سود کا انکار کرتا تھا، اسلام شراب کا انکار کرتا تھا، اور اسلام فری سیکس سوسائٹی کا انکار کرتا تھا کہ جوانوں پر کنٹرول کیا جائے، اس کے دین و ایمان کو بچا دیا جائے۔ اور فری سیکس سوسائٹی کب بنتی ہے؟ جب آپ خواتین کو آزاد کرتے ہو۔ دیکھیے جب ورلڈ سیکنڈ وار ہوئی تو اس وار میں یہ وقت تقریباً مر چکے خواتین بچی۔ یہودیوں نے کہا اپنی فیکٹری کو کیسے چلائیں، کمپنیوں کو کیسے چلائیں، کیونکہ طاقت نہیں تھی نا، لوگ نہیں تھی، توانائی لوگوں کی نہیں تھی، کون کام کر، مرد تو تھے نہیں، تو انہوں نے کہا خواتین کو گھر سے نکالو۔ یہی ویسٹرن لوگ، ان کی خواتین وہ کپڑے پہنتی تھی جو سمجھتی تھی کہ حضرت مریم سے ہمیں یہ کپڑے ملیں، کیپ لگاتی تھی، کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھی۔ اب یہ فیکٹری میں آ گئیں کہ عورتیں بند کیوں ہوں، عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے، لولی پاپ دکھا کے انسان کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔
شکارچی جب شکار کرتا ہے تو وہ چیز رکھتا ہے جو خاتون کے لیے میٹھی ہو. اسے آزادی کی لالچ دے کے فیکٹری میں لایا. اب انہوں نے دیکھا ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں یہ خواتین کام کیسے کریں, تو ان کے لیے چھوٹے کپڑے بنائے گئے, جینز کو خلق کیا گیا, اسکرٹ کو خلق کیا گیا. اب یہ کپڑے پہننے لگی. اب جب خواتین منظر عام پہ آئیں اور فیکٹریوں میں کام کرنے لگی, اب سیدھی بات ہے جب نیگیٹو پوزیٹو ایک جگہ پہ ہوں گے, جب خدا نے کہا خاتون کے لیے بہتری, جب سیدہ نے کہا عورت بہترین اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ یہ وجود ایسا, اس کے وجود میں اٹریکشن ہے, ہر مرد اس کی طرف کھینچتا ہے. اب جیسے خواتین آفیسز میں گئیں, مرد بھی موجود ہے, خاتون بھی موجود ہے, تو کیا ہوئی, گہما گہمی ہوئی. اب انہوں نے دیکھا یہ کام زیادہ نہیں کرتے, گپے زیادہ لگاتے ہیں, تو کہ ان کو ہفتے میں ایک دن چھٹی دی جائے. اب ہفتے میں چھٹی تو دی جاتی تھی. اب اس چھٹی میں کیا ہوتا تھا, یہ ایک دن کلب میں جاتے تھے, کلب میں جا کے یہ خوب شراب پیتے تھے, خوب ناچتے تھے. اب شراب انگریز اتنی پیتا تھا, اگر آپ سیٹرڈے سنڈے نائٹ انگلینڈ یا لندن کی گلیوں میں چلے جائیں تو خود ہمارے ٹیکسی ڈرائیور بتاتے ہیں کہ مولانا یہ روڈوں پہ گرے ہوتے ہیں, اتنی شراب پیتے کر کے اپنے وجود کو خراب کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں. اب جس بندے نے پچھلی رات شراب پی, اگلی رات آفس میں آ رہا ہے تو کام کہاں سے کرے گا, وہ ڈیسک پہ لیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک چھٹی سے 2 چھٹیاں کی, فرائیڈے کو تنخواہ کا دن رکھا, 2 چھٹیاں دے دی. اب ہفتے میں کام تو ہو ہی نہیں رہا تھا, 3 دن کام کرنے آ رہے تھے, 2 دن شراب پی رہے تھے, 2 دن سوتے رہتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ وہ مارکیٹیں ڈھونڈو جہاں سے تجھے سستے لیبر مل جائے. وہ مارکیٹ تھی ہماری پاکستان کی مارکیٹ. ہاں, ہم عربوں کی غلامی کرتے ہیں. وہ اے سی میں بیٹھا رہتا ہے, دماغ میرا, جسم میرا, محنت میری, کھاتا کون ہے, وہ کھاتا ہے. ہم کل بھی غلام تھے, آج بھی غلامی کی سوچ میں. رسول نے فرمایا تجارت کر, چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر, اپنی دکان کھول, اپنا کام کر, کسی کا غلام نہ بن, کسی ظالم کا غلام نہ بن. لیکن ہمارے بچے, ہمارے جوان, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی سعودی عرب جا رہا ہے, تو انہوں نے ہمیں غلامی کے لیے بولا, کیونکہ ہم سستے بھی تھے اور پتا تھا یہ تو شراب بھی نہیں پیتا, کلب بھی نہیں جائے گا, تو وہ اگر 3 دن کام کرتا یہ پورا ہفتہ کام کرتا رہے گا. تو اب انہوں نے ہمارے ہی دین کو ہمارے فائدے میں ڈالنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو بلایا, ان کے لیے مسجدیں بنائیں, امام باڑے بنائے, کا سب کچھ بنائیں گے. پتا تھا بچہ پڑھے گا کہاں, انگریز کو اسکول میں پڑھے گا. اب میں مسلمان, بچہ انگریز کو اسکول میں پڑھ رہا ہے. اب وہ خاتون جینز بھی پہن رہی ہے, وہ بچے کا کلچر بھی وہی ہے, اس کی تہذیب بھی وہی ہے, اس کے کپڑے بھی وہ ہیں. کہ یہ کتنا بچائے گا, پہلی نسل کو بچائے گا, لیکن آگے جا کے یہ مسلمان تو رہے گا لیکن سیکولر مسلمان بن جائے گا. لیکن میں ان کی دسترس سے دور تھا. وہ مسلم جو امریکہ نہیں جا رہا, وہ مسلم جو یورپ نہیں جا رہا, پاکستان نے اپنے دین و ایمان کو بچا کے بیٹھا ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم امریکہ کے کلچر کو ان کے گھروں میں بھیج دیں گے. کس کی صورت میں, ٹی وی کی صورت میں, ڈرامے کی صورت میں, فلم کی صورت میں. یہ فلم آپ سمجھتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اثر ہوتا ہے جب لفظوں کا اثر ہوتا ہے. میں نے اشران چولی میں پڑھا ذکر اور فکر, وہاں پہ لفظ کی میں نے بحث کی تھی. لفظوں کا اثر ہے کہ فرمایا اگر پہچاننا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے, علی کا ذکر کرو. چہرہ کھل جائے تو مومن ہے, شکل بگڑ جائے تو منافق ہے. یعنی ایک لفظ مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتا ہے. اتنا اثر ہے لفظ میں. لفظ کربلا لوں, دماغ کہاں جاتا ہے, کربلا. لفظ نجف لوں, دماغ کہاں جاتا ہے, علی کے روضے کے. لفظ کعبہ لوں, دماغ کہاں گیا, مکہ. لفظ مدینہ لوں, دماغ کہاں گیا, رسول کے روضے کی طرف. لفظ اثر رکھتے ہیں. تبھی فرمایا جب تو گانے سنتا ہے, یہ آوازیں تمہارے وجود پہ اثر رکھتی ہیں. جو خوشبو اپنے جسم پہ لگاتا ہے, یہ خوشبو اثر رکھتی ہے. جب علماء حفظ قرآن کرتے تھے تو خاص خوشبو لگاتے تھے. جب مصلے پہ کھڑے ہو جاؤ تو خوشبو لگاؤ. اب جب تو مصلے پہ نہیں ہوگا پر مصلے پر کھڑے ہوتے وقت ایک خاص خوشبو لگائے گا. جب مصلے سے دور ہو جائے گا, لیکن جب وہ خوشبو آئے گی تجھے مصلہ یاد آ جائے گا. اس خوشبو میں میموری ہے, یہ خوشبو حافظہ رکھتی ہے. کئی بار ہوا مثلا آپ کربلا گئے, کربلا کے حرم کی خاص خوشبو ہے. مثلا میں نے وہ عطر لگایا, آپ میرے سامنے سے گزرے, آپ کو یاد کیا آئے گا, کربلا آ جائے گی. کچھ کہتے مولانا عطر امام رضا کا عطر لائیے, وہ عطر لگاتے مولانا رضا کی یاد آتی ہے. تمہارا پورا وجود ہے, اس میں میموری ہے, اس میں سٹوریز ہیں, اس میں احساسات ہیں, اس میں ایموشنز ہیں. آج کیوں مسلمان اتنا بے چین ہے, کیونکہ میں نے دین کو سمجھا نہیں ہے. اس طرح دین پہ نہیں چلا جس طرح رسول نے کہا تھا.